ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب تک حجر اسود کو اس کی جگہ سے نہ اٹھا لیا جائے. 8 ذو الحجہ 317 سنہ ہجری. ان دنوں کرامتا جو فرقہ تھا وہ کافی زور پکڑ چکا تھا. کرامتا جس جگہ جس شہر میں جاتے وہاں کے شہر جی ہاں سارا سٹی ہی اجاڑ دیتے تھے. بڑھتے بڑھتے جب مقتدر باللہ کے زمانے میں یہ لوگ مکہ مکرمہ تک پہنچنے میں قابل ہوئے تو کرامتا کے سردار ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے حرم مقدس یعنی کعبہ مکرمہ پر حملہ کر دیا اور اس قدر قتل عام کیا کہ زمزم کا جو کنواں ہے وہ حاجیوں کی لاشوں سے بھر گیا. جی ناظرین یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ وہ چاہتے تھے کہ کعبہ شریف پر جو گولڈ کا، جی ہاں آج بھی وہ پرنالہ موجود ہے جو گولڈ کا بنا ہوا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ چوری کر کے اسے لے جانا چاہتے تھے. حملے کے وقت 2 آدمی پرنالے کو اکھاڑنے کے لیے جب کعبہ شریف پر چڑھے مگر اسی وقت سر کے بل زمین پر گر کر جہنم واصل ہو گئے. مقام ابراہیم تو محفوظ رہا کیونکہ اس زمانے کے جو خادمین حرم تھے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں اسے جا کر چھپا دیا تھا. مگر 14 ذو الحجہ ایئر 317 ہجری عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے حجر اسود کو اکھاڑ لیا اور اپنے ساتھ ہجر کے مقام تک وہ لے گئے. حجر اسود انہی کے پاس رہا. ان سے بار بار اسلامی حکومتوں نے، جو زمانے کے لوگ تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسے واپس دیا جائے. 50,000 سرخ دیناروں کی پیشکش بھی کی گئی مگر کوئی راہ نہیں نکلتی تھی. پھر فاطمیوں کی مداخلت کرنے سے یہ واپسی کا مطالبہ زور پکڑ گیا اور عبداللہ المہدی نے بھی ابو طاہر کو پیغام بھیجا کہ اگر حجر اسود واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو کرامتیوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ دوسرے پتھروں میں مل گیا ہے، اب اسے الگ کرنا ممکن نہیں، ہمارے پاس حجر اسود کی کوئی نشانی نہیں ہے. اب علماء کرام کا ایک بورڈ بیٹھا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈال دیا جائے. جو پتھر حجر اسود ہوگا وہ آگ میں جلے گا نہیں، پھٹے گا نہیں. اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے 22 سال کے طویل عرصے کے بعد 10 ذو الحجہ ایئر 339 سنہ ہجری کو اسے واپس لایا گیا اور پھر کعبہ مشرفہ میں ایگزیکٹلی اسی مقام پر اس کی زینت بنایا گیا.